حالت کتنی پتلی ہے اکانومی کے حوالے سے ہو, سیکیورٹی سچویشن ہو یا اور چیزیں ہوں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم تو بڑے جی, ہمارے پاس تو ایٹم بم ہم نے رکھا ہوا ہے تو ہم ماریں گے وہ دونوں. These are the world's two largest religious gatherings. اور آپ کو وہاں ایک چیز نظر آ جائے گی, پہلا آدمی جو چیخ رہا ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا پنجابی ہے. It is quite everywhere. بالکل اسی طرح اگر آپ کے ملک میں میاں میٹھو ٹائپ کوئی بیماری ہے تو اس کو عوام دنیا کے سامنے لانے. پاکستان کا نام جو ہے اسے مرج کیا گیا, جس کے عوض پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ اور پاکستان کا نام انہوں نے ریلیجن فریڈم کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے. کیا پاکستان مائنورٹی کے لیے یا ان کے ریلیجن کے لیے کیا سیف نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ پارسی بھی کچھ تھوڑے سے ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ 800 جیوز بھی رہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میری ابھی تک ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ کہاں پہ ہے. کوئی کہتا ہے کراچی میں, کوئی کہتا ہے لاہور میں, کوئی کہتا ہے اسلام آباد میں. تو زیادتیاں تو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں نے تقریباً 3 کیسز لاسٹ 3 اور 4 ایئرز میں ڈائریکٹلی ان لوگوں جو متاثرہ خاندان تھے جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا سندھ میں, تو ان سے میں پرسنلی ملا. تو یہ سارا کچھ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا, اور سارا کچھ پولیٹیکل بھی نہیں ہو سکتا, اور سارا کچھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی آرم ٹویسٹنگ کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایسا ہے. افسوس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا اس وقت جو رونا دھونا ہے, جو ہمارا فارن آفس کہہ رہا ہے یا پھر باقی لوگ, طاہر اشرفی صاحب, مولانا صاحب, وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا یہ بڑا ظلم کیا جی پاکستان اور سعودی عربیہ کو ڈال کے. سعودی عربیہ کو اس لیے ان کو برا لگا کہ سعودی عربیہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے طاہر اشرفی صاحب کو, اور پاکستان میں بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا بھی جس کی بھی حکومت آتی ہے تو مولانا صاحب کو اچھا خاصا جسے کہتے ہیں کہ پروٹوکول بھی ملتا ہے اور ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مائنورٹیز کے ایف آئی آر جب وہ جاتے ہیں بیچارے, صرف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس چیز کا کہ سندھ میں ایس ایچ اوز کے ایس ایس پی جا کے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے, ہم نہیں کر سکتے آپ کا. لیکن اگر وہی مائنورٹی کا بندہ بیچارہ اگر اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی تو آپ اس کو 295C اور اس طرح کی چیزوں میں آپ وہ کر دیتے, کیونکہ اگر آپ کی وہ کوئی بات نہیں مانتا. اور اس کی ایک 2 سال پہلے کی ایگزامپل ہے. آپ یہاں پنجاب میں ایک ڈی سی تھی, ڈپٹی کمشنر تھی, اور کرسچین کمیونٹی سے تھی. کہتے میرے اوپر وہاں پہ کوئی وہاں کا انفلوئنسر آدمی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار یہ فلاں کام کر دو. تو کہتے میں نے کہا یار یہ میں نہیں کروں گی, یہ غلط ہے. کہتے اس نے مجھے کہا کہ یار تو آپ تو ایک بلاسفیمی جسے کہتے ہیں ایلیگیشن کی مار ہو. یہ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, کوئی اپنی طرف سے کوئی جھوٹی گڑی ہوئی کہانی نہیں بتا رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر ایک بڑا پاورفل رول ہوتا ہے ان کا کسی بھی جگہ پہ. اب اس کو وہ آدمی دھمکی دے کے جاتا ان کے آفس کے اندر. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یار میں کہوں گا تو الزام لگاؤں گا, پھر جب یہ اپنے آپ کو یہ بیچاری یا کوئی اور بیچارہ اپنے آپ کو صاف کرتے کرتے ان کو ہو سکتے ہیں سالوں لگ جائے. آسیہ بی بی کو جیل میں ڈالے ہوئے سلمان تاثیر صاحب بیچارے گئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا بلاؤ کہ انہوں نے کہا یار آپ لوگ کس کھاتے میں پڑے, میں اس کو باعزت بری کر دیا. لیکن وہ 10 یا 12 سال جس تکلیف پریشانی میں اس خاتون نے گزارے, یار کیا تھا, حقیقت کیا تھی, لیکن ہم نے الزام کیا لگایا. تو کیا یہ دنیا نہیں دیکھتی؟ ہم کہتے ہیں جی ہم جو ریلیجیس فریڈم رپورٹ ہے اس کے اندر ہم بلیک لسٹ میں کیوں ہیں. میں تو کہتا ہوں بالکل صحیح ہے. اگر آپ ایک انسان کو صرف اس کے ریلیجن کے ساتھ تولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ریلیجن میرے ریلیجن سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے. احمدیہ کو آپ نے کتنا کارنر کیا ہوا ہے, بیچاروں سے جینے کا حق آپ نے چھینا ہوا ہے. یار آپ نے ان کو 1973 میں ڈکلیئر کر دیا کہ یو آر نان مسلم. اب وہ اس کے ساتھ بھی جی رہے ہیں, لیکن آپ اس کو جینے تو دینا. آپ ان کے بچوں کو اسکول میں نہیں جانے دیتے. اگر کسی کے پڑوس میں رہتے تو کہتے یار ان سے بات نہ کرو, آپ کا منہ گندا ہو جائے گا. مجھے بلیو می, مجھے عجیب, میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کہانی سمجھ نہیں آتی کہ یار کسی سے بات کرنے سے میں خود گندا ہوں, میں خود غلیظ ہوں, میں خود 2 نمبر ہوں, میں خود جسے کہتے سارا کچھ کرتا ہوں, اس سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی میرے ریلیجن کے علاوہ کسی ریلیجن کا ہے تو اس سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں جی میں تو گندا ہو رہا ہوں, تو میں تو فلاں ہو رہا ہوں. یہ منافقت نا, یہ منافقت. یقین کریں کہ رواحہ یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. ہم نہیں مانتے اس چیز کو, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہم اپنے گریبان میں جان کے تو صحیح کہ یار ہم غلط تو کر رہے ہیں نا. اچھا ہم اب ہماری پاپولیشن احمدیہ اس کی کہاں گئی؟ میرے مردان سٹی سے یقین کرے بہت اچھے کاروباری لوگ تھے. بیچاروں کو جب کاروبار دوسرا کاروباری آدمی ان کو مقابلہ ان کا نہیں کر سکتا مارکیٹ میں, ان کے اوپر فائرنگیں کروائی, سارا کچھ کروائے, ان کے گھروں پہ حملے کروائے اور ان کو وہاں سے بگانے پہ مجبور کیا.
डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के साथ हम क्या करते हैं, कभी उनके कब्र से कदबा उतारते हैं, कभी उनको, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, अपने आप को ठीक नहीं करता, लेकिन अगले के ऊपर उंगली उठाते हुए मुझे न शर्म आती है, न मुझे कोई आया है, न मुझे कोई शर्मिंदगी है। बड़े दड़ल्ले से मैं कहता हूँ यार मैं सारी 2 नंबरी करूंगा, मैं सारे धोखेबाजी करूंगा, मैं चीटिंग करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं हर 2 नंबरी करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि मैं तो बड़ा इस्लाम का सही असल ईमानदार, तहसीलदार, ठेकेदार मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। जैसे ईरानी हमको स्याह कहते हैं ना, घटिया कह के, ये शायद पाकिस्तानी को पता नहीं है, they spit at us by saying कि we are स्याह। अब आपको क्या समझता है, शाहजहां बादशाह समझता है क्या? वो कहते हैं कचरा हिंद से कहां आ गया हमारा, आपके लिए है ही नहीं ये मजहब। The Arab mindset is that who made you a Muslim? Who asked you to be a Muslim? क्योंकि the Quran says we made the Quran easy for you, ताकि आपको समझ में आए अरबी में। तो बोले तुम्हारा होता तो हिंदी में होता, कुरान उर्दू में होता, फारसी में होता, ये तुम लोग कहां से आ गए चक्कर में? तुम पे हम कब्जा कर सकते हैं, हम तुमसे वो ले सकते हैं जो नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता है। और ये हुआ सिंध के अंदर, जब मोहम्मद बिन कासिम आया है तो वो लोग जो कन्वर्ट हुए वो जजिया पे करते थे, और वो लोग जो अरब सेटल डाउन हुए वहां वो जजिया नहीं पे करते थे। हमारी औकात हमें खुद नहीं पता है। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं कायम कर सकता? अब ईरान के साथ कोई पाकिस्तान की जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी तरह की डिप्लोमेसी में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर भी क्यों? इसकी ज़ाहिर है 2 वजूहात हैं। एक ये है कि आप बाहर के किसी तीसरे मुल्क को राजी करना चाहते हैं, जो कि आपकी किसी तरीके से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी ऐसे कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके लिए आपको हिस्सा बनना आपके लिए जरूरी नहीं है, और दूसरी आपकी अपनी पॉपुलेशन के अंदर उस मुल्क के खिलाफ कोई एक जो है अनजस्टिफाइएबल किस्म की हेट या नफरत या प्रेजुडिस ही कह लें मौजूद होता है।